السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، قرآن مقدس سیرت نبوی کا مصدر اول ہے۔ کئی حلقات میں باتیں گزر چکی ہیں، یہاں ایک نقطے کی بات آج لیں گے جو اسی ٹاپک سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے تعلق سے قرآن کس طرح سے دیکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے قرآن اسے کس ناحیے سے دیکھتا ہے، کس نظر سے دیکھتا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، اور اسے آپ دقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس تعلق سے سوچنا ہے۔ کئی نکات میں گفتگو ہم کریں گے۔ پہلا نقطہ جو اس تعلق سے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی دعوت منہجی تھی۔ الٹپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں تھی، اس کے کچھ بنود تھے، اس کے کچھ اصول و ضابطے تھے۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے اس پر صداقت کی مہر لگاتے ہوئے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ بے شک اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا بغیر کسی اصول و ضابطے کے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان پڑھ لوگ آج دعوت دیتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہماری دعوت یہ کارگر ہے، کامیاب ہے، منہجی دعوت ہے، انبیاء کے منہج پر ہم ہیں، نبی کے منہج پر ہیں، سلف صالحین کے منہج پر ہیں، ائمہ کے منہج پر ہیں۔ غلط ہے، یہ خام خیالی ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس نہ ہو وہ دے نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس اگر چند ٹکے نہ ہوں اور کوئی دوسرا شخص ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرے، کہاں سے دے سکتے ہیں؟ عقل میں آنے والی بات ہے، جو شخص کہیں زانو تعلم مستعینہ کیا ہو اور کبھی پڑھا نہ ہو، مدرسے کے میم سے واقف نہ ہو، جامعہ کے جیم سے واقف نہ ہو، اور کہیں کسی استاد کے سامنے وہ نہ گیا ہو، تو وہ یہ تصور کرے کہ ہم تعلیم دے لیں گے، ہم دعوت کا کام کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا کہ آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں یہ آیت موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ دوسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علم و بصیرت کی بنیاد پر تھی۔ اندھیرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں دیتے تھے، اسے خود جانتے تھے، اس راستے سے خود واقف تھے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف دوسروں کو دعوت دیتے تھے۔ ذرا دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 108 ہے۔ قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ رہا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بے شک میں علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، بصارت قلبی یا بصارت مراد ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو یا دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہو، ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور ہمارے پیروکار بھی، ہمارے صحابہ کا بھی منہج یہی ہے، وہ بھی علم کی روشنی میں اور علم کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں۔ وہ ان پڑھ نہیں ہیں، انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا اور جو مشن تھا اس کو لے کر کے وہ آگے بڑھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ رہا، اور میں دعوت دیتا ہوں علم کی بنیاد پر، اور ہمارے جو متبعین ہیں وہ بھی ایسے ہی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور اعلان کر دیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکین سے بالکل بیزار ہوں، ہمارا منہج کچھ اور ہے، ان کا منہج کچھ اور ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اور دوسرا بند ہے کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علم کی بنیاد پر تھی اور بصیرت کی بنیاد پر تھی۔ تیسرا نقطہ، اور وہ اخیر ہے، آپ کی دعوت اخلاص کی بنیاد پر تھی، آپ مخلص تھے۔ یقین مانیں اگر کوئی بھی شخص مشن کا ہو اور اپنے مشن میں وہ مخلص ہے تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 لوگوں میں سے 9 ختم ہو جائے تب بھی ایک شخص اس مشن کو لے کر کے چلتا رہے گا۔ انبیاء اپنی دعوت میں مخلص تھے، اس وجہ سے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت ہڈیوں سے نکال لیے گئے، ذبح کر دیے گئے،
आरा चला दिया गया, फिर भी वो अपने मिशन से एक बाल के नोक के बराबर भी नहीं वो मुड़े और दावत देते रहे, क्योंकि अपने दावत में वो मुखलिस थे। तो ये आखिरी नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अम्बिया को जो तौफीक दी थी वो तौफीक क्या थी? वो इखलास की, यानी नबी की दावत इखलास की बुनियाद पर थी। क्या पता, कैसे पता चलेगा? ये क्या अलामत है इसकी? इखलास की अलामत ये है कि आप उसका बदला सिर्फ अल्लाह से चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस अमल पर कोई मजम्मत करे तो आप छोड़ें नहीं, और कोई अगर उस अमल पर आपकी तारीफ़ करे तो उसके तारीफ़ करने की वजह से उसमें इजाफ़ा ना कीजिए। ये इखलास की 3 अलामतें हैं। तो अजर अम्बिया अल्लाह से चाहते थे, लोगों से नहीं। ज़रा देखिए, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, आप कह दीजिए मैं जो कुछ मांगता हूँ अजर और नफ़ी के लिए है कि मैं तुमसे किसी भी अजर का सवाल नहीं करता हूँ। फहुवा लकुम, जो तुम्हारे लिए है, यानी तुमसे किसी माल और प्रॉपर्टी, जाहो हस्मत, मनसिब का मुतालबा मैं नहीं करता हूँ इस दावत के बदले में। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला अल्लाह पर है। यानी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दावत का बदला चाहते हैं बरोज़ क़यामत। आज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वहुवा अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ को अच्छी तरह से जानता है। तो यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान करने को कहा गया। तो दुआत को चाहिए कि इखलास का रास्ता अपनाएं। लोग मजम्मत करें, करते रहें, लोग बुराई करें, करते रहें, लोग मजाक उड़ाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेहज़ा किया लोगों ने, शायर कहा लोगों ने, मजनू कहा लोगों ने, उसके बावजूद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर जारी रहे और कायम रहे और कामयाब हुए। जो मक्का जहाँ से आपको निकाला गया था, 8 साल के बाद वापस आए, पूरा मक्का फतेह हो चुका। वहाँ फिर कोई किसी बुत, किसी स्टैचू का नाम लेने वाला नहीं था। पूरे वादी बता में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा गूंजने लगी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास की दलील थी। अल्लाह ताला हमें और आपको इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी और आपकी दावत भी किस तरह से होनी चाहिए। हमारी दावत मनहजी होनी चाहिए, हमारी दावत इल्म की बुनियाद पर होनी चाहिए, और हमारी दावत इखलास के साथ होनी चाहिए। ये दरस हमें और आपको यहाँ मिलता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।